آقا فرماتے حدیث سنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا آق ومنان ومکذب بقدر. تمہارا سبق شروع ہو گیا، یاد کر کے جانا. آمنہ کے لال فرماتے ہمارے تمہارے آقا بیان فرماتے کسی مولانا کا کہنا نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، کسی پیر کا کہنا نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار کا، اللہ کے ولی کے صحن میں پڑھ رہے ہو. یاد کر کے جانا. نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں رکی ہوئی ہے، جن کے روزے رکے ہوئے ہیں، جن کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، جن کی نیکیاں رکی ہوئی ہے، جن کی دعائیں رکی ہوئی ہے. نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا فرض بھی قبول نہیں، جن کا واجب بھی قبول نہیں، جن کی سنت قبول نہیں، جن کا نفل قبول نہیں، جن کا مستحب قبول نہیں، سلام کرے قبول نہیں، جواب دے قبول نہیں، تقریر کرے قبول نہیں، نعرہ لگائے قبول نہیں، نعت پڑھے سنے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. کتنے لوگ ہیں بولو؟ انشاءاللہ ایک ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا. اور آج تقریر نہیں پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. بولو نا، یاد کر کے جاؤ گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں بولو؟ یار بہت گناہگار دیکھیں کیسا گناہگار ہے، یہ کیسا مجرم ہے. یہ گناہ کرنے کے بعد ساری چیزیں رکی پڑی ہے، کچھ بھی قبول نہیں. تو پہلے اسی کو ہٹاؤ نا. آج کے سبق میں اسی گناہ کو ہٹاؤ، اسی جرم کو ہٹاؤ، اسی پاپ کو ہٹاؤ. کون سا پاپ ہے، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے؟ اللہ اللہ اس کو ہٹاؤ. کون سا اگر وعدہ کر رہے ہو 8 ڈبل لڈو تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک طرف تو علم ہے اور ایک طرف فیضان ہے. جس کو بولیں گے با فیض علم یہاں سے پڑھ کے جانا کہہ سکتے ہو. اور میں بات پکی اس لیے کر رہا ہوں، حدیث بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے چلا رہے. انشاءاللہ ہر بات اگر دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا، کوئی بات پھس پھسی نہیں کہوں گا. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 کھولوں کون ہے؟ تیار ہو؟ ریڈی ہو؟ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائے گا تاکہ ہماری نمازیں جاری ہو جائیں، جلسے جاری ہو جائیں، عرس جاری ہو جائیں، ساری عبادتیں ساری دعائیں جاری ہو جائیں. یہ جو باندھ بندھا ہوا نا، جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں گے نا؟ ہاں یا نہ بولو؟ الحمدللہ بولو سب لوگ تاکہ ثواب بھی ملے. نمبر 1 اس لیے دیر لگا رہا ہوں، لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا مار دوں. آج وہ نہیں، آج پڑھانے ہی. الحمدللہ اللہ والے ان کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری ہے، بالکل دل جھکا کر کے حاضری دینا. اچھا لوگ بہت طریقے کے ہوتے ہیں، میں ادھر جانے نہیں چاہتا. کچھ لوگ عرصوں میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، مگر پہلے سن لو 3 لوگ. نمبر 1 کون ہے؟ جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. بمبئی سے آنے والوں، کلکتہ سے آنے والوں، بنگلور سے، جہاں جہاں جو کام کرتا وہاں سے آنے والوں، اپنی ماں سے ملتے ہو، باپ سے ملتے ہو، بھائی سے ملتے ہو، بہن سے ملتے ہو، دادا دادی چاچا چاچی سارے رشتہ داروں سے، جن کی سسرال ہے وہ ان سے بھی ملتے ہو. مگر سنو پیارے، نبی فرماتے ہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ
والدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ عرس میں آنے والوں یہ میسج لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، اور پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، میں تو حدیث لے کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں نا، نوٹ بھی بہت دیتے ہیں، عرس بھی بہت تگڑا کرتے ہیں، جلسہ بھی اچھے بات ہے، کام کرو، مگر ایک جرم ایسا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا۔ نمازیں بھی تو ہم کیوں نہ ایسا کریں، جب عرس اچھا کر رہے ہیں، جلسہ اچھا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، سب کام اچھے اچھے کر رہے ہیں، تو یہ جو راستے کی رکاوٹ ہے اسی کو ہٹا دینا۔ تو جو ماں باپ کو اگر ناراض کرتا پیارے، چاہے وہ مولانا ہو یا مفتی ہو یا تم ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو کتنی نمازیں پڑھ لے بیکار ہے، کتنے عرس کتنے جلسے کر لے۔ اللہ والے کی بارگاہ سے پیغام جا رہا، عرس آج یہ لے کر کے جاؤ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، پہلے اسے جا کر کے راضی کر لینا۔ اگر ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا تو اللہ والے کا فیضان برسے گا، تمہارا عرس تمہارے گھروں میں نور بن جائے گا۔ سبق سمجھے کیا ہونا ہے آج کے بعد؟ مجھے پتہ نہیں کس کے کیا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں نے تو کبھی ماں باپ کو ناراض کرے ہی نہیں، ماں باپ کو میں نے تکلیف نہیں دی۔ تکلیف دینے کا مطلب وہ جوتا چپل مارنا، ڈنڈے مارنا، گالیاں دینا، اس کو سمجھتے ہیں وہ۔ مگر قرآن اٹھا، اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ پوچھو 15واں سپارہ، پوچھو قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے، سمجھے؟ علماء تشریف لے، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کسی کو ان بھائی نے کوئی بات کہی، مجھے تھوڑی سی بری لگی، میں افو، کیا بولتے اپنے لہجے میں؟ افو، کیا بولتے بولا؟ قرآن نے اس اف تک پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ جھڑک کے کہتے نا افو، ایسے بولتے نہیں بولتے۔ قرآن نے پابندی لگا دی ہے اف کی، کہ اف تک مت کہو۔ اب ان سے نرم بات، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی بگڑا ہوں، ماں باپ ڈانٹ رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کپڑا ہے نا میرا، اس پہ اگر دھول لگ جائے تو ایسا کر کے جھاڑتے نہیں جھاڑتے، تو یہ دشمنی ہے یا پیار ہے؟ یہاں پہ دھول لگ جائے ایسے ہٹاتے نہیں ہٹاتے، تو یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کو اگر ڈانٹ رہی ہے، جھڑک رہی ہے، تو وہ ماں باپ یہ نہیں چاہتا میرے بیٹے پہ ذرا سا بھی کوئی میل لگ جائے، اس لیے ڈانٹتا۔ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تم اس کے دل کے ٹکڑے ہو، سکون و چین و قرار ہو۔ جس دن اگر اولاد نے یہ سمجھ لیا، اس دل کامیاب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر،
کیونکہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت والدین فرمان مصطفیٰ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ابھی اب اچھا کر کے پڑھ رہا ہوں نا سبق، الحمدللہ یاد بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے آج انہی کی طرف سے پیغام ہے، ہمارے نانا کا، اللہ برکت فرمائے۔ کیا پیغام؟ پہلے تھوڑا سا تمہید بات، ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہماری بگڑی بن جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم جس الجھن میں ہیں وہ ختم ہو جائے، جو بھی دقتیں ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ ان کا دل جب بے قرار ہوتا تھا نا تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ مناجات وغیرہ پڑھتے تھے۔ مناجات وہی تو پڑھتے تھے، استغاثہ پیش کرتے تھے۔ امام شافعی تھے، امام اعظم کی قبر پہ جا کر سمجھے استغاثہ پیش کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے، لوگ سمجھے تبھی تو غوث پاک سے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ شفیع کس کو بولتے ہیں؟ جو ہماری سفارش کرے، یہی تو ہوگا جو ہماری طرف سے رہے گا۔ بہت دیہاتی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب بتاؤ ہم یہاں پہ کس لیے آتے ہیں؟ غریب نواز میں کس لیے جاتے ہیں؟ صابر پاک میں، مخدوم پاک میں، جہاں جہاں اللہ کے ولی ہے وہاں پر ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ذرا بتاؤ۔ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ٹینشنیں، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، ساری چیزیں ختم ہو جائے۔ اگر کاروبار نہ چلتا ہو تو چلنے لگے، مطلب یہ ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ مگر کتنی مرتبہ یہاں آئے ہو اور عورتوں نے کیا کیا مانگا ہے، ان کی مانگ تو اللہ کی پناہ، یہ تو الٹا بھی مانگ لیتی ہیں، سیدھا بھی مانگ لیتی ہیں۔ سمجھے، ان کو تو چھوڑو، میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آئے اور مانگا تو فوراً مل گیا؟ غریب نواز میں گئے مانگا فوراً مل گیا؟ مجاہد ملت میں گئے مانگا فوراً مل گیا؟ نہیں۔ حسد اتنا بڑھ گیا نا، اگر فوراً ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا ان کا کاروبار اچھا چل رہا، میں خود بخود جل رہا ہوں۔ ان کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو آنگن میں کھڑوں کا گالیاں بک رہا ہوں۔ یہ سب حسد کی بولی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا بنے۔ مگر پیارے علماء کے درمیان، کیونکہ بات کوئی بھی کچی نہیں کہوں گا، اگر بخاری شریف اٹھاؤ باب الدعا اگر نکالو تو اس میں یہ ملے گا جو مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اسی وقت رزلٹ دے دیتا ہے، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں دیتا، مگر وہ جو دعا مانگی ہے اس کی جزا حشر کے دن نیکیوں کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں نے علم والوں کے لیے بات کر دی، میں نے تاکہ کچی بات نہیں کہوں گا۔ مگر مجھے جو آپ کو لانا کہ ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پیارے کتنی ہو گئی کتنی نہیں ہو گئی، اپنے نظریے سے تم جاتے ہو، جاؤ اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ، میں نے بھی حاضری، اسی لیے ہماری آپ کی سب کی حاضری ہے، مگر پیارے میرے کہنے سے نہیں، اپنے آقا کے کہنے سے ایک بارگاہ تمہیں میں بھی بتاتا ہوں جہاں پر اگر تم حاضری دو گے تو انشاءاللہ 100 کے 100% دعا قبول۔ بتا دوں اس بارگاہ کا نام، اور سنو، مزارات پر بات حق کہنی چاہیے، مزارات پر عورتوں کا آنا جائز نہیں، مردوں کا آنا جائز ہے، عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسئلہ وہی بتائیں، احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں۔ بعد مزار شریف پر آدمی کماتے ہیں، عورتیں زیادہ آتی ہیں، جب ان کا پیری اگر ایسا ہو تو پھر پیر کیسا ہوگا؟
سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو پیارے ذرا میری طرح توجہ رکھو، جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں جس کا ایڈریس اور پتہ میں بتاؤں گا، جہاں پر 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا ان سب کے چہرے مسکرا جائیں گے۔ اس لیے آج ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو بارگاہ جو میں بتا رہا ہوں اس بارگاہ میں عورت کا جانا بھی جائز ہے۔ وہ بارگاہ کون سی ہے یار؟ سوچ رہے ہوگے کہ حاجی خادم حسین صاحب نے حضرت کو ادھر رامپور اور نینی تال میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے بلایا، ادھر ہی کہیں بتائیں گے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں بتائیں یار، ہمیں آج تک پتہ نہیں۔ مگر پیارے اگر اجازت ہو میرا ساتھ دو تو میں بھی چاہوں گا تم بھی چلو گے، چلو گے بولو انشاءاللہ بولو۔ پیارے وہ بارگاہ کون سی ہے ذرا اس کا ایڈریس تو پوچھ لو، اس کا پتہ تو پوچھ لو تاکہ معلوم ہو جائے۔ سن لو، نوٹ کرنے کا زمانہ نہیں، آج کل تو موبائل میں سیو ہو جاتا ہے اور کوئی بہت بڑا ایڈریس نہیں، ذہن میں میموری میں سیو ہو جائے گا۔ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر بگڑی بنتی ہے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، 100% دعا قبول، اس کا پتہ سن لو۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ۔ وہ بارگاہ ماں باپ کی ہے، اگر ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ خدمت کر کے ان کو راضی کر لو تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ پیارے یہ میں نہیں کہتا جو پکڑ میں آؤں، یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ مفتی نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں۔ جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الاولادهما كدعاء النبي امته۔ سارے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ لاؤ اس حدیث کا کاٹ، میں نے کہا نہیں آج پڑھانے بیٹھا ہوں، یا تو قرآن پہ کوئی بات لے جا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ورنہ تقریر کہاں سنی جاتی ہے اڑیسہ بنگال میں۔ رات میرا 3 بجے نمبر آیا حضرت، 3، یہ حاجی خادم حسین اور یہ علماء یہ سب پہلے بٹھا دیا تو سوچ رہے ہوں یار اللہ والے کے فیضان سے کچھ پڑھا جاؤں آج میں تمہیں، سننا چاہ رہے ہو بولو، حالانکہ سب قابل لوگ ہیں مگر اتنے قابل بھی نہیں ہوں۔ تو کون سی ہے وہ بارگاہ؟ آئے ہائے ہائے، میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں تمہاری کسی کی دعا ایسی ہو جیسے حبیب ملت کی تو بولو، ایسی ہو جیسے مجاہد ملت کی تو بولو، ایسی ہو جیسے تاج الشریعہ کی تو بولو، ایسی ہو جیسے سرکار مفتی اعظم کی تو بولو، سرکار اعلیٰ حضرت غریب نواز تو بولو۔ ماں باپ وہ ذات ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح، دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی، نبی خود فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ اللہ اللہ اللہ۔